اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل الصیب میں ذکر کے 90 فائدے گنوائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ذکر قوت القلوب ہے، دل کی غذا ہے۔ انہ یطرد الشیطان، ذکر سے شیطان انسان سے دفع دور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی فوجی کسی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو سب سے پہلے اسے کہتا ہے ہینڈز اپ۔ کیوں کہتا ہے؟ تاکہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دہ چیز ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، ختم ہو جائے، خالی ہاتھ اوپر آ جائے، اس کو نقصان دہ چیز سے خالی کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان جب انسان پر قابو پاتا ہے تو اس کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب آ گیا، شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل۔ اس لیے کہ یہ ہمارے پاس ایک مہلک ہتھیار ہے شیطان کے مقابلے میں، وہ ہمیں ہتھیار سے فارغ کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، بے شک جو میرے متقی لوگ ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان کی ایک جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے وہ ذکر کرتے ہیں فاذا هم مبصرون، اللہ ان کو بصیرت عطا فرما دے، شیطان سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہماری پروٹیکشن شیطان سے اللہ رب العزت کے ذکر کے ذریعے۔ وَيَرْضَ الرحمن، اور ذکر سے رحمان خوش ہوتے ہیں۔ یزیل الحم والغم من القلب، ذکر کے کرنے سے انسان کے دل سے غم، پریشانی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو کسی نے یوں کہا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ پھر ایک ذکر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یجلب لہ الفرح، جو شخص ذکر کرتا ہے یہ ذکر اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے، ایک خوشی نصیب ہوتی ہے، ذکر سے عجیب مستی ہوتی ہے۔ جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ۔ یہ دل جب جاگتا ہے نا، زندہ ہوتا ہے، اس میں ایک عجیب مستی ہوتی ہے، عجیب لذت ہوتی ہے۔ اسی کو حضرت باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد میرا باہو جیں اے بوٹی لائی ہو۔ تو جن کے سینے میں یہ ذکر ہوتا ہے پھر قدر و قیمت کا انہی کو پتہ چلتا ہے۔ ایک فائدہ ذکر کا یہ ہے ینور القلب والوجہ، انسان کا دل بھی منور ہوتا ہے، انسان کا چہرہ بھی منور ہوتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ وَيَكْسُ الذَّاكِرَ الْمَحَابَةَ وَالْحَلَاوَةَ وَالنَّظْرَ، جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے ذکر کی بنا پر اس کے چہرے کے اوپر ایک ہیبت ہوتی ہے اور ایک حلاوت ہوتی ہے اور ایک رعنائی اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی یاد کا نور ان کے چہروں پہ چمک رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اگر اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت ہمیں یاد کریں گے۔ اب ذرا اس کی حقیقت سمجھ لیں، ہم تو ذکر کریں گے اللہ کا نام لے کر، اللہ کے ذریعے سے، مگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ بندے بندے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو کسی افسر سے کوئی کام ہو، اس نے انٹرویو لینے، بچے کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، تو آپ اس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس دن ذرا میرے بچے کو یاد رکھیے گا۔ اب یاد رکھنے کا یہاں مفہوم اور ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو میرے بچے کے حق میں فیصلہ کرنا، اللہ رب العزت کا یاد کرنا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کے ذریعے سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں دے کر یاد کرتے ہیں، اللہ اس بندے کے راستے کھولتے ہیں، فیصلے اس کے حق میں کر دیتے ہیں، اس کے لیے خیر کے فیصلے کر دینا یہ اللہ کا یاد کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ توجہ فرمائیے، فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے
میں پروردگار تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم معافی مانگنا، میں معاف کر دوں گا۔